کل بھی جو قتل ہونے والے شخص ہیں وہ یہاں پر بیٹھے تھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ گھر میں پریشانی کوئی حالات ایسے ہیں، لیکن راتوں رات نہ جانے کیا ہوا کہ ایک ہی خاندان کے 4 افراد قتل ہو گئے ہیں اور یہ واقعہ ایسا ہے جس نے اسلام آباد میں سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعہ جو ہے صبح 5 بجے کے وقت پیش آیا۔ کس نے قتل کیا، گھریلو جھگڑا تھا یا کوئی دشمنی تھی؟ پولیس کو اطلاع جو ہے صبح 10 سے 10:30 کے درمیان دی جاتی ہے۔ گھر سے جو ہے فائرنگ کی آوازیں آئی ہیں، پر جا کر دیکھا ہے تو وہاں پر جو لوگ گھر کے مکین تھے وہ گھر کے مکین زندہ نہیں تھے بلکہ وہاں پر ان کی لاشیں تھیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تھانہ نون کی حدود جھنگی سیدہ میں، جہاں پر ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد قتل ہو گئے ہیں اور یہ واقعہ ایسا ہے جس نے اسلام آباد میں سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ کیا ہوا ایسا اور کس نے قتل کیا، گھریلو جھگڑا تھا یا کوئی دشمنی تھی؟ تو ابھی مکمل تفتیش تو نہیں ہوئی، جو ابتدائی معلومات ہیں ان کے مطابق جو ہے واقعہ جو ہے صبح 5 بجے کے وقت پیش آیا اور پولیس کو اطلاع جو ہے صبح 10 سے 10:30 کے درمیان دی جاتی ہے۔ صبح 10 سے 10:30 کے درمیان پولیس کو اطلاع کون دیتا ہے؟ تو ہماری جو یہاں پر پولیس کے اہلکار موجود ہیں ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے جو یہاں پر چوکیدار تھا جن کو گھر کے کرایہ لینے آتا تھا تو ان کو ساتھ پڑوسی نے بتایا کہ صبح جو ہے 5 بجے اس گھر کے جو پیچھے مجھے آپ کو عقب میں گھر بھی نظر آ رہا ہوگا تالا لگا ہوا، اس گھر سے جو ہے فائرنگ کی آوازیں آئی ہیں۔ تو جب فائرنگ کی آوازیں آئیں، جب وہاں اوپر جا کر دیکھا ہے تو وہاں پر جو لوگ گھر کے مکین تھے وہ گھر کے مکین زندہ نہیں تھے بلکہ وہاں پر ان کی لاشیں تھیں۔ تو پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، پولیس یہاں پر آتی ہے اور تمام علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت علاقے کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے، گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ پولیس کے اہلکار موجود ہیں، فرانزک کے لیے کچھ ڈیٹا، کچھ جو ثبوت چاہیے ان کے گھر سے جو ہے وہ لے کے گئے اور جائے وقوع کے اندر کسی کو بھی جانے کی بھی فی الحال اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو دکاندار ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ گھر میں ایسا کیا ہوتا تھا، کوئی لڑائی کی آوازیں آتی تھی، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسی کوئی بات ہوتی تھی جو آخر ایک دن اتنی بڑھ گئی کہ بات جو ہے ایک دوسرے کو مارنے تک آ گئی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کوئی آواز نہیں آتی، بلکہ کل بھی جو قتل ہونے والے شخص ہیں وہ یہاں پر بیٹھے تھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ گھر میں پریشانی کوئی حالات ایسے ہیں، لیکن راتوں رات نہ جانے کیا ہوا کیونکہ ہم تو رات دکانیں بند کر کے چلے گئے تھے، لیکن صبح جب 11 بجے دکانیں کھولیں آ کر تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس گھر میں جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے علاقے کے لوگ تو یہاں پر موجود ہیں، پولیس آتی ہے، دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہر شخص انجان ہے کہ ایسا کیا ہوا، کون وہاں پر آیا، اور ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کیونکہ پڑوسی بھی جو ساتھ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف فائرنگ کی آوازیں آئی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بھی جھگڑا معلوم نہیں ہے، کوئی اندر کی بات معلوم نہیں ہے کیا ہوا۔ تو یہ 4 لاشوں کا معاملہ ہے، پولیس بھی ابھی جو ہے تفتیش کر رہی ہے کہ اور تمام اگر CCTV کیمراز کی بات کی جائے تو ہم نے پوچھا پولیس سے کہ یہاں پر CCTV کیمراز بہت لگے ہوئے ہیں، کوئی ثبوت مل سکتا ہے، کوئی اندر داخل ہونے کی فوٹیج، کوئی باہر نکلنے کی فوٹیج؟ ان کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج جو نہیں مل سکتی، ان کے سارے CCTV کیمراز خراب ہیں اور ہم نے جو یہاں کا علاقے کی مارکیٹ ہے ان کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں کہ یہ پابند ہوتے ہیں یہ کیمراز لگانے کے لیے سیکورٹی کی وجہ سے، لیکن اس وقت جو ہے تمام سیکورٹی اہلکار جو ہیں موجود تھے، لیکن یہاں پر جو کیمراز تھے وہ خراب تھے، تو اس لیے کیمرے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے کیمرے کا ریکارڈ جو ہے ہم نہیں نکال سکتے اور نہ ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اندر کیا ہوتا رہا ہے، کون گیا کیسے آیا۔ تو اس وقت جو ہے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو میرے عقب میں دکھائے تو یہ تمام جو مارکیٹس ہیں جو گھر کے سامنے ہیں جہاں 4 افراد قتل ہوئے وہ تمام مارکیٹ بند ہے اور کچھ دیر پہلے یہ ٹریفک کے لیے روڈ بھی جو ہے کھولی گئی تھی، اس سے پہلے یہاں سے ٹریفک کی روانی جو ہے متاثر تھی، لوگ یہاں سے نہیں گزر پا رہے تھے کیونکہ پولیس نے اس علاقے کو پورے کو کوارنٹائن کیا ہوا تھا۔ ایک ساتھ دودھ والی دکان ہے بالکل گھر کے پاس، اس دودھ والی دکان والے سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ رات 10 10:30 بجے ہم دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا، لیکن جب ہم صبح آتے ہیں تو یہی کہانی ہوتی ہے کہ جو گھر کے مکین تھے وہ گھر کے مکین نہیں رہے اور گھر میں رہنے والے 4 افراد جو ہیں چل بسے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اس گھر پر تالا لگا دیا گیا اور پولیس کا کہنا ہے یہ تالا تب تک لگا رہے گا جب تک ہمیں جو ہے تمام تر تحقیقات نہیں کر لیتے، ہمیں نہیں پتہ چل جاتا یہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ تو اس وقت جو ہے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پولیس نے جتنے بھی ثبوت ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے تھے ہم نے اس جائے وقوع سے لے لیے ہیں، مزید اگر چاہیے ہوں گے تو چابی بھی ہمارے پاس ہے، جب بھی ہم آئیں گے تو یہاں سے رابطہ کریں گے۔ اور اوپر جو ہے گھر میں ظاہر ہے وہ رہتے تھے تو ان کی مرغیاں اور چوزے وغیرہ بھی جو ہے گھر میں اسی طرح پنجرے میں بند ہیں، پولیس کا کہنا ہے، تو وہ بھی اہل علاقوں کو کہا ہے، کسی پڑوسی کو کہا ہے کہ وہاں سے وہ نکال کے لے جائیں تاکہ اس گھر کو تالا لگا دیے، اس گھر میں اب کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو تازہ ترین یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد کے علاقے جھنگی سیدہ تھانہ نون کی حدود میں جو آتا ہے وہاں پر بچے بڑے سب ایک خوف میں بھی ہیں اور پریشان بھی ہے کہ کیا ہو گیا اور کس طرح جو ہے اس علاقے میں ہمارا بھی سروائیول کیسے ہوگا کہ علاقے میں آئے ہیں اور گھر میں جو ہے کیسے کوئی کسی کو مار گیا تو ہم بھی یہاں پر محفوظ نہیں۔ اگر کیمراز یہاں پر لگے ہوئے تو ایٹ لیسٹ وہ کیمرے چلنے بھی چاہیے تاکہ کیمرے سے ہم کوئی ریکارڈ تو حاصل کر سکیں۔ جی